إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس शैतान के फितनों से बचने के लिए रहमान की पनाह चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर उसकी मजबूत पनाह तलब कर लेते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान, सूरह रहमान पारा 27 के मिड में ये सूरह है। बड़ी खूबसूरत सूरह है। इसमें 78 आयात हैं, 387 इसके वर्ड्स हैं और इसमें 1589 इसके लेटर्स हैं। इसके 3 रुकू हैं। अल्लाह ताला की रहमत का बहुत खूबसूरत बयान है इस सूरह में। अल्लाह ताला इस सूरह में अपनी हर नेमत को याद दिलाता है और इस सूरह में नौ इंसानी के साथ एक दूसरी मखलूक का भी ख़ास तौर पे तज़किरा किया गया है, जिन्हें जिन कहा जाता है। ये भी पता चला कि कुरान के मुखातिब सिर्फ इंसान ही नहीं हैं बल्कि जिन्नात भी हैं और जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया है। सूरह रहमान की आयत बहुत खूबसूरत हैं। इनमें ऐसी हम आहंगी, ऐसा रिदम पाया जाता है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ऐसे तो पूरा कुरान ही अल्लाह ताला का बेहतरीन शाहकार है, मगर सूरह रहमान की आयत को जब खूबसूरती से पढ़ा जाता है तो दिल को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो जो कुरान का मज़ा पा लेगा, जो कुरान को दिल में जज्ब कर लेगा, तो जब रहमान का कलाम दिल में आ जाएगा तो शैतान के कलाम की जगह नहीं रहती। एक दिल में दो दो के कलाम नहीं रह सकते, या तो शैतान का कलाम रहेगा या रहमान का। और इसमें एक आयत आई है, फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये बस ए जिनो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो ये आयत सूरह रहमान में 31 टाइम्स आई है, बार बार दोहरा दोहरा के तकरार के साथ आई है, 31 टाइम्स। और रहमान की सबसे खूबसूरत बेहतरीन नेमत का भी तज़किरा किया गया है, अर्रहमान अल्लमल कुरान। अर्रहमान निहायत मेहरबान। इस सूरह का आगाज़ अल्लाह के मुबारक नाम अर्रहमान के साथ हो रहा है। और रहमान और इंसान के दरमियान कुरान का ताल्लुक़ है। इंसान को अल्लाह की रहमत तक पहुँचाने वाला कुरान है, अर्रहमान है। फिर बीच में कुरान का तज़किरा है और तीसरी आयत है खलक़ल इंसान, यानी बंदे और रब का ताल्लुक़ कुरान से अटैच होने वाला है, जुड़ने वाला है। जो अल्लाह की रहमत से जितना करीब है उतना वो कुरान से करीब है, और जो कुरान से दूर है तो उससे चाहिए कि वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी प्रायोरिटीज़ बदल के कुरान के करीब आ जाए। अल्लाह ताला की बेइंतहा रहमत है कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमको कुरान का इल्म अता फरमाया। अल्लाह ने तालीमुल कुरान को अपनी ख़ास रहमत के तौर पे तज़किरा फरमाया है, अल्लमल कुरान। और अल्लमल कुरान अर्रहमान अल्लमल कुरान, इसमें कुफ़ार के उस बुहतान की भी रिजेक्शन है कि कहते थे ये कुफ़ार के आप सल्लम को कोई बशर सिखाता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लमल कुरान, आपको सिखाने वाला कोई बशर या कोई और हस्ती नहीं है, बल्कि वो रहमान है, उसने सिखाया आपको कुरान। तो अल्लाह ने इंसान को
خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور پھر اس کو بیان کی طاقت عطا فرمائی، اس کو بولنا سکھایا، اپنے اپنے مطلب کے اظہار کی صلاحیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو لینگویجز عطا کی، ورڈز کے استعمال کرنے کا سلیقہ سکھایا، اور قوت بیان کا سب سے خوبصورت استعمال ہے قرآن سیکھنا اور سکھانا، خود بھی پڑھنا اور دوسروں کو بھی سکھانا، اس کے الفاظ بھی سکھائے، اس کے معنی بھی بتائے، اس پر غور کرنا، اس کو دلوں میں اتارنا بھی سکھایا۔ تو دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو پوری منوعن پوری کی پوری اپنے دلوں میں محفوظ کی جا سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، the best people۔ پھر فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند بہت حساب کے ساتھ، بہت ایکوریٹ، بہت مائنیوٹ حساب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ سورج اور چاند کا ایک مقررہ رفتار کے مطابق چلنا، اس میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی، ایک لمحے کا بھی ڈیلے نہیں ہوتا، کبھی بھی سورج طلوع ہونا کبھی بھی نہیں بھولا، یا ایک دو منٹ بھی ڈیلے نہیں ہوا، چند سیکنڈز کا بھی ڈفرنس نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی انسان کے لیے بڑی نعمت ہے، اس سے دن اور رات بنتے ہیں، موسموں میں چینجز آتی ہیں، نمازوں کے اوقات کا حساب بھی اسی پہ رکھا جاتا ہے، سورج کے، اس کا تعلق بھی سورج سے ہے، پھر مہینوں اور سالوں کا حساب بھی اللہ تعالیٰ نے اسی پہ ڈیپینڈ کرا ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں، سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ النجم کا معنی ستارہ بھی ہے، اور وہ پودے بھی ہیں جو تنے کے بغیر ہوتے ہیں، یعنی جن میں ہارڈ سٹیم نہیں ہوتا، جیسے گندم ہے، جو ہے، چنے، جڑی بوٹیاں وغیرہ، سبزہ، بیلیں، پھر یہ جو ویجیٹیبلز وغیرہ ہوتی ہیں، تو یہ بھی النجم سے مراد ہے۔ فرمایا والارض وضعها للانام، اور اس نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اور اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول۔ اور اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین میں موجود چیزوں کا تذکرہ فرمایا جن و انس سے مخاطب کر کے، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اور نعمتوں کے رنگا رنگ نمونے ہیں اس زمین پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے سورہ رحمان شروع سے آخر تک پڑھی، لوگ سن کر چپ رہے، تو آپ نے کہا کہ میں نے یہ سورہ اپنی جنوں سے ملاقات والی رات میں جنوں کو پڑھ کے سنائی تھی، تو انہوں نے مجھے تمہارے بالمقابل بہت اچھا جواب دیا۔ جب بھی میں یہ آیت پڑھتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر میں پہنچتا، تو وہ کہتے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، کہ اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کا ہم انکار نہیں کرتے، اور تیرے ہی لیے ہے ساری حمد، ساری تعریفیں۔ تو جب بھی یہ آیت آئے، جب بلکہ 31 ٹائمز یہ آیت آئے گی، تو ہم اس کو اپنے دلوں میں دہرا لیں، اور اس سے کم ہی دفعہ ہم اس کو وہ کریں گے، مگر ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹس کریں گے کہ جب بھی ہم یہ آیت سنیں یا پڑھیں تو ہم اپنے دل میں ایٹ لیسٹ اردو میں ہی کہہ لیں، اور یہ اس میں بھی عربک میں بھی کچھ مشکل نہیں ہے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد کل من علیہا فان، جو مخلوق یعنی زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہر جان جو زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے، اسے فنا ہونا ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں زمین کا تذکرہ فرمایا تھا،
اور اب بتایا ہے کہ زمین پر رہنے والی کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، اس کو دوام حاصل نہیں ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اور بقا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اس فنا میں بھی ایک نعمت ہے، کیونکہ مرے بغیر کوئی اس دنیا سے جائے بغیر جنت کا وارث نہیں بن سکتا، نہ ہی اس کو اللہ کا دیدار مل سکتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا تو اس کے لیے دو باغ ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان دونوں میں بہت سی شاخیں ہیں، یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پہلے رکوع میں دنیاوی جنتوں کا تذکرہ آیا، اور اب تھرڈ رکوع سے آخر تک جنت کا تذکرہ ہے کہ جو شخص اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، اور دونوں باغ بہت شاخوں والے ہیں۔ مراد شاخوں پتوں والے، پھلوں کی کثرت ہے، میووں کی کثرت ہے۔ جنت خود بہت بڑا باغ ہے، پھر اس باغ میں بھی الگ الگ باغ ہوں گے، اور جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس کے اعمال کے مطابق وہ باغ جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ تو وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، جو اپنے رب سے ڈرتا رہا، آخرت کے دن سے ڈرتا رہا، حساب سے ڈرتا رہا، کسی کے حق میں کمی نہ ہو جائے، کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں، اپنے آپ کو اتنا کانشیسلی اپنی ہر چیز کو چیک کرتا رہا کہ کوئی غیبت نہ ہو جائے، کوئی چغلی، کوئی ایسا نہ ہو کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف ہو جائے، تو ڈرتے رہے اپنے رب سے۔ تو اب ان کے لیے جنت میں دو باغ ہیں، اور ان باغوں کی بھی صفت بتائی جا رہی ہے کہ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو روانی سے بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، دیکھنے میں آنکھوں کو اتنے اچھے لگتے ہوں گے۔ اور اب یہ تیسری صفت یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس میں میووں کی دو دو قسمیں ہوں گی، یعنی جو ان باغوں میں میوے لگے ہوں گے وہ دو دو قسم کے ہوں گے۔ ایک تو جانی پہچانی قسم ہوگی، اور دوسری جو ہے وہ انون ہوگی، نادر قسم ہوگی، جو اللہ تعالیٰ نے پہلے کسی کو اس سے انٹروڈیوس بھی نہیں کرایا ہوگا۔ فیہن خیرات حسان، اور ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس میں اچھی اور بہترین عورتیں ہیں، حسان خوبصورت، یعنی خوبصورت بھی ہیں اور خوبصورت بھی ہیں، اور ان سب جنتوں میں ان کا تذکرہ ہے کہ یہاں پہ خوبصورت اور خوبصورت عورتیں ہیں، اور حورم مقصوراتم فی الخیام، حوریں مقصوراتن ٹھہرائی ہوئی، روکی ہوئی، فی الخیام خیموں میں، سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتیں جو خیموں میں روکی ہوئی ہیں۔ مادہ اس کا حور ہے، گورے رنگ کی عورتیں جنہیں دیکھ کر آنکھ حیران رہ جائے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا حوریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی عورتوں کو حوروں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو ابر کو استر پر ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا کس بنا پر؟ تو انہوں نے کہا اس بنا پر کہ ان عورتوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، عبادتیں کی ہیں۔ تو دنیا کی عورتیں، دنیا کی خواتین، مومن خواتین، ایمان والی خواتین حوروں سے بہت بہتر ہوں گی، اور مردوں کو حوریں ملیں گی۔ تو عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ایسے سامان چھپا کے رکھے ہیں، جو اللہ تعالیٰ جو وہ چاہیں گی وہ ان کو عطا کیا جائے گا۔ 70,000 حوروں سے زیادہ حسن دیا جائے گا ایمان والی عورتوں کو، کیونکہ بڑی کوشش کی ہے، نیکیاں کرنے میں بڑی محنت کی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر ایک عورت کے 4 شوہر ہوں گے تو جنت میں اس کا کون سا شوہر اس کے ساتھ ہوگا؟ تو فرمایا جسے وہ چاہے گی، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا، جسے وہ پسند کرے گی،
تو وہی اس کا شوہر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بھی سرپرائز گفٹ چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، ایسے حسین جو کسی آنکھ نے دیکھے ہیں نہ سنے ہیں، نہ کوئی ان کو امیجن کر سکتا ہے۔ تو شرم و حیا والی لڑکیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے اس طرح بات نہیں کرتا جیسے مردوں سے بات کرتا ہے کہ تمہارے لیے ہم حوریں چھپائی ہیں، لیکن بہت ایسے خوبصورت اور ایسے سرپرائز گفٹ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اور یہ وہ نیک عورتیں ہیں جو بہت شرم و حیا والی ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ اس طرح بات نہیں کرتا جیسے کہ مردوں سے بات کرتا ہے۔ ایک آتا ہے سورہ حامیم سجدہ میں ہم نے پڑھا تھا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ، اور وہ جو وہ چاہیں گی، جو وہ پسند کریں گی اپنے لیے، اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کو پرووائڈ کر دے گا۔ تو صرف مردوں کی جنت نہیں ہے، عورتیں بھی برابر کی حقدار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دے گا، ان کی پوری فیملی کو جو ایمان والی ہوگی ان سب کو ملا دے گا، جو نیچے والی جنت میں بھی ہوں گی تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپ گریڈ کر کے ان کو اکٹھا کر دے گا۔ تبارک اسم تبارک اسم ربی کا ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو بڑی شان اور عزت والا ہے۔ تبارک باب تفاعل ہے، یعنی مبالغہ مراد ہے کہ بہت برکت والا ہے تیرے رب کا نام۔ تو پھر جب اس کا نام بہت برکت والا ہے تو اس کی ذات کس قدر بابرکت ہوگی۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 دفعہ استغفار کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور یوں کہتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تجھی سے سلامتی ہے، اے جلال اور اکرام والے، ذی الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا بابرکت نام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کثرت سے پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، وقال الالبانی صحیح، البانی نے انہیں صحیح کہا ہے کہ یا ذوالجلال والاکرام، یعنی یہ اتنا اچھا نام ہے، اس سے چمٹ جاؤ، اسے لازم پکڑ لو، یعنی اسے کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہے۔ سورہ واقعہ مکی سورہ ہے، 96 ورسز ہیں، 428 اس کے ورڈز ہیں، اور 1723 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 3 رکوع ہیں۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہونے والی واقع ہو جائے گی، الواقعہ واقعہ ہو جانا، واقعہ ہونے والی۔ الواقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کا نام اس کے یقینی ہونے کی وجہ سے رکھا گیا کیونکہ وہ ہر حال میں ہو کر رہنے والی ہے، اور اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں ہے، کسی کو پست کرے گی کسی کو بلند، اور جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے گی، جب سور پھونکا جائے گا، زمین اور آسمان کو اٹھا لیا جائے گا، ٹکرا دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، تو اس دن وہ ہونے والی ہو کے رہے گی، وہ آفت آ کے رہے گی، اور بڑے بڑے متکبروں کو جو دنیا میں بڑے معزز سمجھے جاتے ہیں، بڑے بلند سمجھے جاتے ہیں، گرا کر جہنم میں پھینک دے گی، اور اہل ایمان ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تکلیف میں ہوں، پریشانیوں میں ہوں، حقیر اور کم مرتبہ سمجھے جاتے ہوں، ان کی ویسی قدر نہ کی جاتی ہو، لیکن اللہ ان کو بلند کر دے گا، ان کو جنت کے اعلیٰ مراتب تک پہنچا دے گا، اعلیٰ درجوں تک پہنچا دے گا۔ اور جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے گی، جب وہ ہلا دی جائے گی، سخت ہلانا، کثرت سے زلزلے آئیں گے، اتنی زور سے ہلائی جائے گی کہ ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، خوب ریزہ ریزہ کیے جانا، پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں غبار بنا کے بکھیر دے گا، پھر انہیں ایک چٹیل میدان بنا کے چھوڑے گا، سارے پہاڑ ہٹ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور زمین چٹیل میدان بن جائے گی،
जिसमें कोई उभरी हुई जगह नहीं होगी, सीधी चटियल मैदान। और वकुन तुम अजवाजन सलासा, आयत 7 से 9। और तुम तीन किस्म के लोग हो जाओगे, यानी तीन कैटेगरीज में डिवाइड हो जाओगे। तमाम लोगों से खिताब किया जा रहा है। क़यामत के दिन सब लोग इन तीन किस्मों में से एक किस्म में होंगे, एक कैटेगरी में होंगे। वस्साबिकून अस्साबिकून, असहाबुल यमीन और असहाबुल शिमाल। असहाबुल यमीन, इसके बारे में फरमाया कि क्या बस दाएं हाथ वाले, क्या खूब हैं दाएं हाथ वाले। असहाबुल मईमना, दाएं हाथ वाले, जिन्हें दाएं हाथ में उनके एमाल दिए जाएंगे, इनकी अजमत का और इनकी शान का इजहार है। और असहाबुल मशमा, माँ असहाबुल मशमा, बाएं हाथ वालों की बुरी हालत का इजहार किया जा रहा है कि वो कैसी बुरी जगह है। तो हम भी इन तीन गिरोहों में से किसी गिरोह में होंगे। ऐसा लगता है कि जैसे अभी कोई ऑप्शन हो और इंसान उस ऑप्शन को क्लिक करे और उस जगह पे चला जाए, उस कैटेगरी में चला जाए। तो आज हम चॉइस तो कर सकते हैं, आज हम उसको अपना टारगेट तो बना सकते हैं, मगर जैसी मेहनत करेंगे उसके लिहाज से वो कैटेगरी डिसाइड की जाएगी। वस्साबिकून अस्साबिकून, सबसे बेहतरीन कैटेगरी। उलाइकल मुकर्रबून, वो मुकर्रबीन में से होंगे। फी जन्नातिन नईम, नेमतों वाली जन्नतों में होंगे। और बहुत से अगलों में से होंगे और थोड़े से पिछलों में से होंगे। लाल और याकूत से जड़े हुए तख्तों पर आमने सामने तकिया लगाए बैठे होंगे। आयत 17, नौजवान खिदमत गुजार जो हमेशा एक ही हालत में रहेंगे, इनके आसपास फिरेंगे। यानी आप खोरे और आफताबे, साफ शराब के गिलास लेके। ये क्या है, आप खोरे और आफताबे, यानी ये ऐसे बर्तन हैं और ऐसी सुराहियां हैं जो लबालब भरे हुए हैं। और बहती शराबें, बहते ड्रिंक्स जो इंसान अपने लिए पसंद करेगा वो इसमें सर्व किए जाएंगे। और चमक की वजह से इनका नाम अबरीक रखा गया है। और इनको पी के ना तो सर में दर्द होगा, ना इनकी अक्लें जाइल होंगी, जिस तरह की शराब पी के यहाँ दुनिया में जो कैटेगरी होती है। और फिर इनके लिए तरह तरह के मेवे होंगे इनकी पसंद के। परिंदों का गोश्त होगा, वो जिस तरह का भी चाहें। और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी, जैसे हिफाजत से तय किए हुए आबदार मोती। ये इन एमाल का बदला है जो वो करते थे। वहां ना वो कोई बेहुदा बात सुनेंगे, ना गाली गलौज सुनेंगे। और वहां इनका कलाम सलाम होगा। अस्साबिकून, सबकत ले जाने वाले, ईमान लाने वाले थे। और एमाले सोलिया में सबसे सबकत ले जाने वाले, पहल करने वाले, आगे बढ़ने वाले, दौड़ लगाने वाले, फर्स्ट पोजीशन हासिल की उन्होंने। अस्साबिकून अस्साबिकून में शामिल हो गए। जन्नत के दाखिले में भी दूसरों से पहले दाखिल किए जाएंगे। जन्नत के मर्तबों में, दर्जों में भी सबसे ऊपर होंगे, सबसे आगे होंगे। अल्लाह का जो हुक्म सामने आता था, समय ना व अताना कहते थे बगैर सवाल किए। हिजरत करने वाले और नेकियों में मुसाबकत करने वाले, माहौल को बदल देते थे, नेकियों को रिवाज देते थे। तो वो मुकर्रबून में से होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जज़ाउम बिमा कानू यामलून, ये उसकी जजा है जो कि उन्होंने अमल किए थे। व असहाब शिमाल, इसके बाद असहाब शिमाल का तस्करा आ रहा है। इससे पहले असहाबिल यमीन का तस्करा है। मा असहाबिल यमीन, और दाएं हाथ वाले क्या हैं। दाएं हाथ वाले बेखार की बेरियों में, दुनिया की बेरियों में कांटे होते हैं, मगर वहां पर जन्नत की बेरी के दरख्तों में कांटे नहीं होंगे। और तह बतह केले होंगे, लंबे लंबे साए होंगे। और ऐसे साए जो खूब फैले हुए हों। और माइन मस्कूब, पानी के झरने, ऐसे यानी ऊपर से पानी गिराया जाता है, आबशारों से गिरने वाला पानी।
مسلسل بہنے والا پانی۔ تو میوے کے باغ ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، ان کے لیے اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے، اور ہم نے ان کو، یعنی ان حوروں کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو پیدا کیا اور ان کو کنواریاں بنایا اور شوہروں کو کی پیاریاں بنایا، اور ہم عمر یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے بہت سے اگلوں میں سے ہیں اور بہت سے پچھلوں میں سے۔ اور سابقون اور اصحاب الیمین کے بعد عام مومنوں کی خوشحالی اور نعمتوں کے بعد تذکرہ ہے اصحاب الشمال کا۔ واصحاب المشأمہ، ما اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے۔ کیا ہیں یہ بائیں ہاتھ والے؟ یعنی افسوس کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ بائیں ہاتھ والے کس عذاب میں ہیں۔ فی فی سموم و حمیم، ایک زہریلی لو اور کھولتے پانی میں۔ دوزخ کی لپٹ ہوگی، کھولتا ہوا پانی ہوگا اور سیاہ دھوئیں کے سائے ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما ہے۔ یہ لوگ دنیا میں عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھنا ہوگا؟ تو دنیا میں یقین نہیں کرتے تھے کہ ہمیں قیامت میں جانا ہے۔ وہ دن آ گیا اور جہنم کے ساتھی بنا دیے گئے۔ ایک روز مقرر کے وقت وہ جمع کیے جائیں گے، اس بات پہ یقین نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پھر اے جھٹلانے والے گمراہو، اور ان کے کھانے کے لیے زقوم کا درخت ہوگا۔ پہلے بھی زقوم کا نام آ چکا ہے۔ تھور کا درخت، زقوم کا درخت، اس سے پیٹ بھریں گے اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیئیں گے، اور پیئیں گے تو ایسے کہ جس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں، ایسی پیاس ہوگی کہ پانی، یعنی وہ کھولتا ہوا پانی پیتے جائیں گے اور پیاس نہیں بجھے گی، اور اس کی حدت سے، اس کی گرمی سے قریب المرگ ہو جاتے ہیں، لیکن موت تو ختم کی جا چکی ہے، اب موت نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کیجیے گا، ہمیں السابقون السابقون میں سے بنا دیجیے گا۔ سورہ حدید مدنی سورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لوہا، دا آئرن۔ 29 آیات ہیں، 672 اس کے ورڈز ہیں، 2500 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 4 رکوع ہیں۔ سبحا سبحا للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اور اللہ کا پاک ہونا بیان کیا ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ یعنی زمین اور آسمان کی ہر چیز اس بات کی گواہ ہے، اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اس کا خالق، اس دنیا کا مالک، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمیشہ سے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، کرتا آیا ہے، اب بھی کر رہا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ ودیت کر دیا، لہو ملک السماوات والارض، اور اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ وہ زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ لہو پہلے لائے تو اس سے حسر پیدا ہو گیا کہ صرف اسی کے لیے ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا کوئی بھی حقدار نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اسی کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے، اسی کے ہاتھ میں موت ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ هو الاول والآخر، اور وہی سب سے پہلے تھا اور وہی سب سے پیچھے ہے، اور ظاہر ہے اور چھپا ہوا ہے اور ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ وہی ہے جو سب سے پہلے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، وہی سب سے آخر ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے، اس کے سوا سب فنا ہونے والے ہیں اور اس پر کوئی فنا نہیں ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، جس دن تم دیکھو گے کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، یسعی نورہم، بھاگ رہا ہوگا، چل رہا ہوگا، دوڑ رہا ہوگا، نورہم، نور ان کا، بین ایدیہم، دائیں طرفوں پر، دائیں ہاتھوں پر ان کے،
یعنی قیامت کے دن جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، اس وقت سب لوگ سخت اندھیرے میں ہوں گے، تو جہنم کے اوپر پل صراط رکھا جائے گا، جس پہ سے ہر ایک کو گزرنا ہے، ہر ایک کو اس پہ سے وارد ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ وہاں پر روشنی، نور صرف ایمان والوں کو ملے گا، عمل صالح کرنے والوں کو ملے گا۔ تو جتنا ایمان کامل ہوگا اتنی ہی نور کی روشنی تیز ہوگی۔ کافر اور منافق دنیا میں گمراہی کے اندھیرے میں تھے، تو وہاں پہ بھی اندھیرے ملیں گے انہیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کی ایمان کی وجہ سے، ان کے عمل کے حساب سے ان کو نور دیا جائے گا، وہ ان کے دائیں طرف دوڑ رہی ہوگی، اور کہا جائے گا آج تمہیں ایسے باغوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اور تم ہمیشہ ان میں رہنے والے ہو، تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے نور کی وجہ سے ان کو خوشخبریاں سنائی جا رہی ہوں گی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو انہیں آواز دیں گے، کون ہوں گے؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات، دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ رہنے والے ہوں گے جو ان کے ساتھ رہتے تھے، مگر منافق تھے، دین کہتے تو تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن عمل ان کے عمل مسلمانوں والے نہیں تھے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے دوست تو ہیں، ان کے جاننے والے تو ہیں، وہاں پر بھی ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ ان کو جب وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو منافق مرد اور عورتیں بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے، اور کہیں گے کہ ہمارے پاس روشنی نہیں ہے، تم اپنے نور میں سے تھوڑا سا نور ہم کو دے دو، تم ہمیں اندھیرے میں چھوڑ کر اتنی تیزی سے نہ جاؤ، تھوڑا سا ہمارا بھی انتظار کر لو، ہم تو دنیا میں ساتھی ہوا کرتے تھے، تو ہمیں بھی موقع دو کہ ہم تمہاری روشنی میں جنت کی طرف ہم بھی چلیں تمہارے ساتھ۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ چلے جاؤ، واپس پلٹ جاؤ، یعنی جہاں اس جگہ واپس پلٹ جاؤ یا دنیا میں واپس پلٹ جاؤ، کیونکہ یہ تو نیکیوں کا نور ہے، یہ تو وہاں سے کما کے لے کے آئے ہیں، اب اب تمہیں یہ نہیں مل سکتا ہے۔ اور مومن اور منافق ابھی یہ بات کر ہی رہے ہوں گے کہ ان کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار حائل کر دی جائے گی، جس سے انہیں دور سے دکھائی دینے والی جو مومنوں کو جو روشنی جو مومنوں کی روشنی منافقوں کو نظر آ رہی تھی، تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اس دیوار کے اندر رحمت ہوگی اور باہر کی جانب یعنی عذاب ہوگا۔ اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا اور مومن اس دروازے سے اندر چلے جائیں گے، پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور منافق اس عذاب میں رہ جائیں گے۔ اب وہ ان کو پکاریں گے، ینادونہم، آوازیں دیں گے، پکاریں گے، کہیں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ کیا ہم کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ نمازیں پڑھنے والے نہیں تھے؟ ہم اکٹھے رہا کرتے تھے، ہم ساتھ ساتھ رہتے تھے، ہم بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، یا ہم درس سنتے تھے، یا ہم شادی بیاہ میں ساتھ ہوتے تھے، یا ہمارے بزنسز ساتھ ساتھ تھے، قریب قریب تھے، تو ہم ہر کام تو تمہارے ساتھ کرتے تھے، تو تم ہمیں ساتھ کیوں نہیں لے جاتے؟ الم نکم معکم، ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ وہ کہیں گے قولو بلا، کہیں گے ہاں کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھ تھے، لیکن وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، مگر تم مسلمان ہو کر بھی مسلمان نہ ہوئے، تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈال لیا، تم نے اپنے آپ کو نفاق کے فتنے میں مبتلا رکھا، وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار کرتے رہے، ایک وقت کا انتظار کرتے رہے کہ ایک وقت آئے گا تو تبھی ہم عمل کریں گے، انتظار کرتے رہے کہ ابھی ابھی بچے ذرا بڑے ہو جائیں، ابھی ذرا گھر سیٹ ہو جائیں، ابھی بچوں کی پڑھائی ہے، ان کے پریشر سے نکل آئیں، پھر کہتے ہیں کہ بچوں کے رشتے مل جائیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اچھا ابھی گھر بن جائے، ابھی کاروبار کے مسائل سیٹل ہو جائیں، وتربص، تم انتظار کرتے رہے، بس ایک کے بعد ایک وقت آتا رہا، اور تم اپنی اپنی دنیا کی زندگیوں میں مصروف رہے، آخرت کی تیاری کا تمہیں ٹائم نہ ملا، تب اور تم شک میں پڑے رہے، کلیئر ہی نہیں ہوتے تھے، اللہ اور اس کے رسول پر یقین ہی نہیں آتا تھا،
آتا تھا تو دل سے نہیں آتا تھا، تذبذب میں مبتلا رہے کہ اچھا مجھے یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. وغرت کو ملامانی، تو تمہیں آرزوؤں نے دھوکے میں رکھا، جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں رکھا. حتیٰ حتیٰ جا امر اللہ، یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی، اللہ کا حکم آ گیا. اور حتیٰ موت جب آتی ہے تو سارا اعمال نامہ بس بند کر دیا جاتا ہے. اب توبہ کا موقع نکل گیا، اب اخلاص سے عمل کرنے کا موقع نکل گیا. اور تم کو دھوکہ دیا، اس دغا باز نے تم کو دھوکہ دیا. کس دغا باز نے؟ شیطان نے. اس نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا، تم کو شک میں ڈالے رکھا، عمل پر آنے نہیں دیا. تو بس اب دنیا ختم ہو گئی، اب تو جو بدلہ ہے اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جو بدلہ ملا ہے. الم یعنی للذین آمنوا، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے لیے. الم یعنی للذین آمنوا، بڑی دہلا دینے والی آیت ہے، لرزا دینے والی آیت ہے. اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پورے قرآن سے گزر گئے، آخری صورتیں آ گئیں، اللہ کی اتنی ہدایات آئیں، اتنے احکام آئے، اور کیا سوچا تم نے اپنے بارے میں؟ کون سا راستہ سلیکٹ کیا؟ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا ہے ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل میلٹ ہو جائیں اللہ کے ذکر سے، ان آیات سے ان کے دل میلٹ ہو جائیں، وہ فرما برداری کے مولڈ میں ڈھل جائیں، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو جائے، دل پگھل کر آنکھوں کے راستے بہنے لگیں، خواہشات کے، دنیا کی لذتوں کے راستے چھوڑ دیں، اللہ کے احکام پر عمل کرنا شروع کر دیں. جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر انسان جو ہے وہ حرام چیزوں کو حلال کر لیتا ہے، اللہ کے منع کیے ہوئے کام کرتا ہے، اور پھر اس کو، اس کے دل میں کوئی کوئی اس کو ریزسٹنس بھی نہیں ہوتی، یہ خیال بھی نہیں آتا کہ یہ میرے لیے، کہ یہ مجھے کس راستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو سب قیامت کے دن جب سخت اندھیرے میں ہوں گے تو وہ ان سے نور لے لیا جائے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن کا سخت اندھیرا ہوگا تو ہمیں اپنی نورانی آیات کا نور عطا کر دیجیے گا، ہمارے دلوں کو نرم فرما دیجیے، ہمارے دلوں کو، دلوں میں یہ آیات ہمارے دلوں کو بدل دیں، ہماری زندگیوں کو بدل دیں. سورہ مجادلہ مدنی سورہ ہے، اس کا مطلب ہے جھگڑا کرنے والی. 22 اس میں آیات ہیں، 526 اس کے ورڈز ہیں، اور 2014 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 3 رکوع ہیں. قد سمع اللہ قول التی تجادلک، قد سمع اللہ، یقیناً اللہ نے سن لی، قول التی، اس عورت کی بات جو تجھ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ کی طرف سے شکایت کر رہی تھی. اللہ نے یقیناً اس عورت کی بات سن لی. اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور سب دیکھنے والا ہے. شوہر بیوی کا ایسا رشتہ ہوتا ہے، کتنا ہی اچھا تعلق کیوں نہ ہو، کبھی تکرار ہو جاتی ہے. تو یہ وہ خاتون تھیں جنہوں نے اللہ سے رجوع کیا. قد سمع اللہ، اور اللہ نے بھی بتایا کہ اللہ نے اس کی بات سن لی. وہ جو شکایت، جو فریاد اللہ سے کر رہی تھی، تو اللہ نے سن لی. تو ہمیں بھی طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی ایسے مسائل آئیں تو انسان صبر کرے اور اللہ سے فریاد کرے. یہ آیات خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری تھیں. قد سمع اللہ کی یہ آیات، اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو قرآن میں مینشن کیا کہ ان کا قول اللہ نے سنا. ان کے خاوند جو تھے وہ اوس بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بوڑھے تھے، اور ان کے بچے بھی تھے خولہ بنت ثعلبہ سے. تو انہوں نے کسی بات پہ ناراض ہو کر ان سے زہار کر لیا. جاہلیت میں جو بھی شخص بیوی سے زہار کرتا تھا وہ اسے ایسے کہتا تھا کہ وہ
کہ میں نے उसे अपनी माँ की तरह समझ लिया, माँ की तरह अपने ऊपर हराम कर लिया। अब फिर उसके बाद जहालियत के दौर में उसको हराम ही समझा जाता था। तो खौला के तो दुनिया अंधेर हो गई, उन सोचने लगी इस उम्र में कहाँ जाएंगी, बच्चों का क्या होगा, बाप के पास रहेंगे तो जाया हो जाएंगे, और अगर उनके पास रहेंगे तो वो कहाँ से उनको खिलाएंगी। तो ये शिकायत लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। इससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला, अल्लाह से उन्होंने अल्लाह से साथ साथ फरियाद करती जाती थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताती जाती थी कि मैं क्या करूं। और इससे एक बात हमें और भी पता चल रही है कि हम इंसानों को अपने मसाइल बताते हैं और उनसे हल चाहते हैं, बार बार इसरार करते हैं कि वो मसला हल कर दें। असल तो अल्लाह सारे मसाइल हल करने वाला है, इंसान तो मोहताज है। वो क्या रहनुमाई करेगा, वो क्या किसी के मसले हल करेगा। और वो वहां से टली नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से, और मुस्तकिल कहती रहीं यहाँ तक कि ये आयत नाजिल हो गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि, यानी जिहार का कफारा बताया, और उनसे कहा कि वो एक गर्दन आजाद करे, यानी एक गुलाम आजाद कर दे। तो कहने लगी कि वो गुलाम तो हमारे पास कोई है ही नहीं, उनके पास कोई गुलाम नहीं है उनके शौहर के पास, तो वो कैसे उसको आजाद करेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा, तो फिर उसे 2 माह के कंटिन्यूस रोजे रखने होंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि वो तो बूढ़े हैं, वो रोजे नहीं रख सकते। उन्होंने कहा फिर उन्हें 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा। तो और या फिर जिसके पास कोई चीज नहीं है तो उसका सदका कर दे। तो मेंशन कर दिया गया जिहार को कि अब ऐसी बात कही है, इतनी गलत बात मुंह से निकाली है, तो इसका कफारा देना पड़ेगा कि एक गुलाम आजाद करो, या 2 महीने के कंटिन्यूस रोजे रखो, या फिर ये कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। फिर फरमाया यौमा या बसुहुमुल्लाहु जमीअन, जिस दिन अल्लाह सबको उठा लेगा, फिर इन्हें बताएगा जो उन्होंने किया था। अल्लाह ने उसे महफूज रखा है और वो इसे भूल गए हैं, और अल्लाह हर चीज का गवाह है, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद। जब अल्लाह ताला इन सब को जमा करेगा, फिर उनको उनके हालात से आगाह करेगा, उनकी एमाल नामों से आगाह करेगा कि अब तुम बदला भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और हजारों लाखों सालों का हिसाब होगा। सब लोगों को, अजल से आने वाले अबद तक रहने वाले लोगों को जिंदा कर लिया। और इतनी बेशुमार मखलूक के इतने बेशुमार एमाल हैं, वो अपने किए हुए एमाल भूल चुके होंगे, लेकिन अल्लाह ने सब कुछ महफूज करके रखा है, क्योंकि अल्लाह से कोई चीज छुपी नहीं रह सकती। वो हर चीज का गवाह है, वो हर चीज को देख रहा है, हर चीज रिकॉर्डेड है। फरमाया है लोगो जो ईमान लाए हो, तुम आपस में सरगोशी करो, यानी सरगोशी करो तो गुनाह और ज्यादती और रसूल की नाफरमानी की सरगोशी ना करो। यानी ईमान का दावा करने वालों को, ईमान वालों से कहा जा रहा है कि गुनाह ज्यादती के कामों में, रसूलुल्लाह की नाफरमानी में, यानी सरगोशियां ना करो, छुप के बातें ना करो। और लेकिन नेकी और तकवा के कामों में सरगोशी की जा सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर ऐसी सूरत में खामोशी से कोई 2 मुसलमानों को मना किया कि वो आपस में बात करने से मना किया कि जिससे किसी दूसरे मुसलमान की दिल आज़ारी होती हो। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, कि जब तुम 3 आदमी हो तो वो, यानी वो आदमी तीसरे के बगैर आपस में खामोशी से चुपके चुपके बातें ना करें, सरगोशी ना करें, यहाँ तक कि तुम दूसरे लोगों के साथ मिल जाओ। फिर कुछ और आदाब सिखाए जा रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में खुल जाओ तो खुल जाओ, यानी जब कहा जाए कि स्पेस दे दो और लोगों के लिए जगह बनाओ, कि तो तुम खुल जाया करो, औरों को जगह दे दिया करो। तुम दूसरों के लिए जगह दोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए फराकी देगा। जब कहा जाए कि उठ खड़े हो तो उठ खड़े जाओ, उठ खड़े हो, यानी मजलिस में जगह कम हो गई है और किसी से, किसी होस्ट से, या किसी कुछ जो करीबी लोग होते हैं उनसे कहा जाता है कि आप जरा सा हट जाएं, औरों की जगह बना दें, आप यहाँ से हट के यहाँ बैठ जाएं। तो उसके बदले में, यानी एक छोटा सा फेल है और अल्लाह ताला कह रहे हैं उसके बदले में अल्लाह ताला उन लोगों के दर्जों को बुलंद करेगा जो तुम में से ईमान लाए हैं और जिन्हें इल्म दिया गया है।
اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ چھوٹے سے کام کی بہت بڑی جزا ہے۔ آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ جب بھی کوئی داخل ہو تو اس کے لیے ایک ویلکمنگ انداز ہونا چاہیے کہ اس کے لیے جگہ بنائی جائے مجلس میں، اگر فل بھی ہے جگہ تو اس کے لیے جگہ بنانے کی کوشش کی جائے۔ کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے، ضرور بضرور کہ میں غالب رہوں گا، لأغلبن، ضرور اللہ غالب رہے گا، انا و رسولی، میں اور میرے رسول، ان اللہ قوی عزیز، اور اللہ بڑی قوت والا ہے، سب پر غالب ہے۔ تو اللہ تو سب پہ غالب ہے، اتنی قوت والا ہے، اس پر کون غالب آ سکتا ہے، کس کی مجال ہے؟ سورہ حشر مدنی سورہ ہے۔ حشر کا مطلب ہوتا ہے گیدرنگ، اکٹھا کرنا۔ 28ویں پارے میں ہے یہ سورہ، اور اس سورہ میں 22 ورسز ہیں، 526 اس کے ورڈز ہیں، اور 2014 اس کے لیٹرز ہیں، 3 رکوع ہیں۔ شروع ہوتی ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کا پاک ہونا بیان کیا ہر چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ تو آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ دل و روح رکھنے والی ہوں، جان رکھنے والی ہوں یا بے جان ہوں، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہر دور میں ہر مخلوق نے یہ کام کیا ہے، ماضی میں بھی کیا ہے، حال میں بھی جاری ہے، اور مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے اللہ کی تسبیح۔ تو اللہ کی ذات، صفات، اس کے افعال ہر طرح کی کمزوری سے، ہر عیب سے پاک ہیں۔ کوئی مخلوق اللہ کی نافرمانی کرنے پر قادر نہیں ہے، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی تو وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ پائے گا۔ تو ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تسبیحات درجات بلند کرتی ہیں، ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، نیکیاں بڑھتی ہیں، گناہ مٹتے ہیں۔ تو ہمیں کثرت سے تسبیح کرنی ہے۔ دنیا کی ہر چیز، ذرہ ذرہ کائنات کا تسبیح کر رہا ہے، تو انسان کیوں محروم رہے؟ ہم بھی چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، ٹریولنگ کرتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، جو جس کام میں بھی لگے ہوئے ہیں، انسان آرام کرنے کے لیے لیٹا بھی ہے تب بھی کثرت سے تسبیح کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ ایمان میں بھی اپڈیٹ کر دیں گے، درجات میں بھی اپڈیٹ کر دیں گے۔ پھر فرمایا، یہاں پر اب ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، هو الذی اخرج الذین کفروا، وہی ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا، ان کے گھروں سے حشر اول کے لیے۔ تمہارا گمان نہ تھا کہ وہ کبھی اپنے گھروں سے نکلیں گے، اور ان کا گھمنڈ یہ تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کی پکڑ سے بچائے رکھیں گے۔ تو اللہ کا قہر ان پر وہاں سے آ دھمکا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں گزرا تھا۔ اس نے ان کے دلوں پر روب ڈال دیا، اور وہ اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ تو بس عبرت حاصل کرو اس سے، اے آنکھیں رکھنے والو۔ یہ یہود کا ایک قصہ ہے۔ یہود کا ایک قبیلہ تھا، بنو نذیر۔ یہ مدینہ منورہ کے قریب آباد تھے۔ بخاری کے بیان کے مطابق مختصراً ان کا واقعہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان یہود نے، بنو نذیر نے، صلح کا معاہدہ کیا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور اسلام کے دشمنوں سے انہوں نے گٹھ جوڑ کر لی، ساز باز کر لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی انہوں نے ناکام سازش کی۔ تو ان کو اس جرم کی سزا پہ کہ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے، تو آپ نے ان کو مدینے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ پہلے تو وہ اس حکم کی تکمیل پر آمادہ ہو گئے تھے، لیکن بعد میں جو عبداللہ بن ابی منافق تھا، اس نے ان کو اکسایا کہ میں آپ کے لیے 2000 لوگ جو ہیں وہ تمہارے لیے لے کر آ جاؤں گا، اور وہ تمہارے ساتھ لڑیں گے۔ تو انہوں نے نکلنے سے انکار کر دیا، لیکن عبداللہ بن ابی منافق جو ہے وہ اپنے آدمیوں کو لے کے نہیں آیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر فوج کشی کی۔ تو اس وقت نہ بنو قریظہ نے ان کا ساتھ دیا، بنو قریظہ بھی یہود کا قبیلہ تھا، بنو نذیر بھی یہود کا قبیلہ تھا، تو کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، منافقین نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا۔ تو اب ان کو چاروں ناچار آخر کار اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل کرنی پڑی۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اجازت دے دی تھی کہ یہ جتنا سامان اپنے اونٹوں پہ لے کے جا سکتے ہیں اتنا یہ لے جائیں، تو یہ جتنا سامان لے جا سکے وہ لے گئے، اور باقی جو گھر اور جو سامان یہ چھوڑ کے گئے تھے تو ان کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے توڑا، ایک ایک چیز کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا کہ ہمارے جانے کے بعد یہ چیز کسی کے کام نہ آ جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ حشر تو ان کا ہو چکا، اور سب سے بڑا حشر قیامت کا حشر آنے والا ہے ان کے، یعنی ابھی ان کو فیس کرنا ہے قیامت میں۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں قوت دے دیتے ہیں تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو اللہ نے انہیں وہاں سے پکڑا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ اور ابھی بھی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، دشمن جتنا بھی طاقتور ہو، اس اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ اس کی ساری چالوں کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہیں، بہت قدرت والے ہیں، اور اصل طاقت اسلحے کی نہیں ہوتی اور قلعوں کی نہیں ہوتی، ٹیکنالوجی کی نہیں ہوتی، بلکہ دلوں کے اندر ہوتی ہے جو ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان کا روب ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، ڈر جاتے ہیں وہ، لیکن ایمان چاہیے، ایسا ایمان جو متزلزل نہیں ہو، جو ڈگمگانے والا نہیں ہو۔ پھر فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے وہ روک دیں، جس چیز سے وہ منع کریں، فانتہوا، تو رک جاؤ، فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ بہت اہم آیت ہے، اس کا مقصد آپ کے حکم کی اطاعت ہے۔ اس آیت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مستقل قانون کی حیثیت دے دی گئی ہے اسلام میں، اور اب جس چیز کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ ہی اس کو ماننا بھی اسی حکم کی طرح ہے کہ جو احکام قرآن میں آئے ہیں۔ آپ کا جو بھی حکم صحیح حدیث سے ثابت ہو تو وہ واجب العمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کہ جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے دور رہو، اور جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اس میں سے جتنا کر سکتے ہو کرو۔ یہ آیات حدیث کی حجت کی بھی دلیل ہے، پالیسی میکنگ سٹیٹمنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں وہ اپنے پاس سے نہیں کہتے، بلکہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، ایک لفظ بھی وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں نکالتے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ کہے، جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہاں لکھا ہوا ہے کہ احرام میں سلے ہوئے کپڑے نہ پہنو، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ کوئی آیت مجھے بتا دیں کہ مجھے پتہ چل جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ آیت پڑھ کے سنا دی کہ چونکہ اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے تو اسی طریقے سے احرام پہنا جائے گا، اسی جگہ سے احرام پہنا جائے گا جس جگہ سے اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ پھر فرمایا کما صلی شیطان، شیطان کے حال کی طرح، جب اس نے انسان سے کہا کہ کفر کر، پھر جب وہ فلما کفرا، تو جب وہ کفر کر چکا، قولا انی بری منکا، تو پھر کہنے لگا میں تو تم سے بری ہوں، یعنی پہلے اللہ کی نافرمانی پہ اکساتا ہے، اور پھر جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی میں بری الذمہ ہوں اس کام سے۔ کیوں بری الذمہ ہوں؟ کہہ رہا انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، رب العالمین جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، تو میں تو تمہارے ساتھ اس کام میں نہیں ہوں۔ خود تو بہکایا ہے اس نے، لیکن پھر ہٹ گیا۔ تو یہ والا بیہیویئر، اب شیطان اگر واقعی اللہ سے ڈرتا تو کیا اللہ کی نافرمانی کرتا؟ تو گناہ بھی کرتے جانا اور ساتھ ساتھ یہ کہتے جانا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، مجھے تو اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، تو یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، اپنے آپ سے بھی جھوٹ ہے۔ اللہ کا ایسا ڈر جو گناہوں سے نہ روک سکے تو وہ اللہ کا ڈر نہیں ہے بلکہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ پھر فرمایا اب ان دونوں کا کیا انجام ہوا، شیطان کا بھی اور اس پہ عمل کرنے والے کا بھی، کہ بے شک وہ دونوں آگ میں ہوں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ تو نہیں مانے، انہی کاموں کو کرتے رہے، شیطان کے کہنے پہ چلتے رہے، تو دونوں
आग में जाएंगे। ला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जो अल्लाह को भूल गए। तो अल्लाह ने उन्हें खुद अपना नफ्स भुला दिया। उलाइका हुमुल फासिकून, तो यही लोग फासिक हैं। अल्लाह ताला को भुला दिया, अल्लाह के अहकाम को भुला दिया, अल्लाह की इबादत को भुला दिया। तो उसकी सज़ा में अल्लाह ताला ने इनको इनकी अपनी जानें बुलवा दी। इन्हें खुद अपने अच्छे बुरे की फिक्र नहीं है, अपने अच्छे बुरे से बेपरवाह हो गए। ना दुनिया में अपनी जानों की अपने लिए कामयाबी का एहतमाम करते हैं, भलाइयों का एहतमाम करते हैं, ना नेकियां जमा करने की कोशिश करते हैं। इस दौड़ में ही नहीं लगे, दिल से ही निकल गई इनकी नाफरमानी की वजह से। आखिरत के अजाब से भी अपने आप को बचाने की कोई फिक्र नहीं है, गुनाहों में और नाफरमानियों में पड़े हुए हैं। वही फासिक है, नाफरमान है। लव अंजलना हाजल कुराना अला जबलिन, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते तो यकीनन यकीनन तो उसे अल्लाह के डर से पस्त होने वाला, टुकड़े टुकड़े होने वाला देखता। और ये मिसालें हैं, हम इन्हें उन लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो गौर व फिक्र करें। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मैं ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल करता तो वो इसे उठा लेता, फिर इसके बोझ से और इसके खौफ से झुक जाता, रेजा रेजा हो जाता। बस अल्लाह ताला ने लोगों को हुक्म दिया कि जब इन पर कुरान नाजिल हो तो इसको सख्त खौफ के साथ लें, बहुत दिलों में डरें, अल्लाह का तकवा इख्तियार करें। अल्लाह ताला कहते हैं इसी तरह हम बयान करते हैं ताकि वो गौर व फिक्र करें। बेजान मखलूकात को भी अल्लाह की अजमत का एहसास बख्शा गया है। जैसे वो हर वक्त तस्बीह करती हैं, तो कुरान को भी अगर पहाड़ पर नाजिल किया जाता और उसे ये एहसास होता कि ये मालिक जुल जलाल का कलाम है, जिसने पहाड़ को तख्लीक किया है, जिसने बुलंदी अता की है, सख्ती अता की है, तो वो रेजा रेजा हो जाता, पाश पाश हो जाता। बस इंसानों को अपनी गफलत की वजह से अल्लाह की अजमत का एहसास नहीं है। जब कुरान करीम जैसी अजीम किताब भी सामने पड़ी जाती है, उससे भी मुतासिर नहीं होते, डरते नहीं है, दहलते नहीं है, अटेंटिव भी नहीं होते, इग्नोर कर देते हैं। तो डर इस बात का है कि अल्लाह ताला उनके दिलों में मोहर ना लगा दे, कुरान के दरवाजे उनके लिए बंद ना कर दे। फरमाया हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबी व शहादा, वही अल्लाह है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, सब छुपी और खुली बातों का जानने वाला। वो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला। वही अल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। अल मलिकुल कुद्दूस, वो बादशाह है, पाक ज़ात, सलामती देने वाला, अमन वाला, निगहबान, खराबियों को दुरुस्त करने वाला, बड़ी अजमत वाला। अल्लाह पाक है उससे जो ये शरीक ठहराते हैं। सुबहान अल्लाह अम्मा युश्रिकून। हो अल्लाह, वही अल्लाह है, अल खालिकु, पैदा करने वाला, अल बारिउल मुसव्विरुल लहुल अस्माउल हुस्ना, ठीक ठीक पैदा करने वाला, सूरत देने वाला, अच्छे अच्छे नाम उसी के हैं, उसी के लिए हैं। सब चीज़ें उसी की तस्बीह करती हैं जो आसमानों और ज़मीन में हैं। वह वल अजीज़ुल हकीम, और वो बहुत ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। इस सूरह की इब्तिदा भी अल्लाह की अजमत और कुदरत के जिक्र से हुई थी, तस्बीह के जिक्र से हुई थी। और इख्तिताम भी उसकी ऐसी सिफात पर हुआ है जिनके जिक्र से ईमान वालों के दिलों में मोहब्बत आती है, अजमत आती है। सरकशों को उसके जलाल से खौफ दिलाए जाना मकसूद है। सूरह मुमतहिना मदनी सूरह है, मतलब है इम्तिहान देने वाली। इस सूरह में 13 आयात हैं, 395 इसके वर्ड्स हैं, और 1545 इसके लेटर्स हैं, 2 रुकू हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वुकुम औलिया, ए लोगो जो ईमान लाए हो, मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ। तुम उनकी तरफ दोस्ती का पैगाम भेजते हो, हालांकि यकीनन उन्होंने इसके इस हक से इनकार किया है। तो कहा जा रहा है कि अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो दोस्ती के रूल्स भी अप्लाई होंगे। दोस्त के दोस्त दोस्त होते हैं, दोस्त के दुश्मन दुश्मन होते हैं। तो अल्लाह ईमान वालों का साथी है, वली है। तो ईमान वाले तुम्हारे साथी होंगे, गमगुसार होंगे,
और कुफार, मुशरिकीन, इबलीस और उसके साथी, वो सब तुम्हारे दुश्मन होंगे। तो कहा मेरे दुश्मनों को अपना दोस्त नहीं बनाओ। इसके पस मंजर में वाक़या आता है कि जब कुरैश ने हुदैबिया के माहिदे को तोड़ा था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के पे चढ़ाई की तैयारियां शुरू कर दी थी। लेकिन आपने इनको खुफिया रखा था, सहाबा के सिवा। चंद सहाबा थे जिनके सिवा किसी को इस बात का इल्म नहीं था। उनमें से एक सहाबी हातिब बिन नबी बलता भी थे। और इस जमाने में सारा नामी एक औरत मक्के से मदीने आई थी। इसने हज़रत सल्लल्लाहु से मुलाकात की और अपनी तंगदस्ती का शिकवा किया था, तो आपने उसकी हाजत पूरी कर दी थी। जब वो मक्का से जाने लगी, तो हज़रत हातिब हातिब बिन नबी बलता ने उनको एक छोटा सा खत दे दिया कि जो मक्का के सरदार हैं उनके नाम से, और 10 दिनार भी दिए कि ये तुम किसी को बताना नहीं। वो रवाना हुई तो अल्लाह ताला ने वही के जरिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा, और वो उस औरत से वो खत लेकर आए। तो वो खत पढ़ा गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हातिब से पूछा, तो उन्होंने कहा मेरे मामले में जल्दी ना फरमाएं। जो कुछ मैंने किया है, मैं इस वजह से नहीं किया कि मैं काफिर हो गया हूँ, मगर असल बात यह है कि मेरे जो अकरबा हैं, मेरे अजीज़ व क़ारिब मक्का में हैं, और मैं कुरैश के कबीले का आदमी नहीं हूँ। तो अब अगर मैंने उन पर यह एहसान इसलिए किया ताकि जब आपको अल्लाह फतह अता फरमाएगा, तो मुझे पता है कि अल्लाह आपको ज़रूर फतह अता फरमाएगा, और मेरी इत्तला से आपकी फतह को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने ये कुरैश पर एहसान करने के लिए किया ताकि वो मेरे बाल बच्चों को तंग ना करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुन के ये कहा था कि इसने सच्ची बात कही। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इन्होंने मुसलमानों से खयानत की है, तो मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इनकी गर्दन उड़ा दूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये जंग बदर के शुरका में से हैं, और अल्लाह ताला ने जंग बदर के शुरका को माफ कर दिया है। तो ये सुनकर हजरत उमर रो पड़े थे और कहा था अल्लाह और उसका रसूल ही सबसे ज्यादा जानते हैं। अल्लाह ताला फरमाने लन तनफाउकुम अरहामुकुम, क़यामत के दिन हरगिज ना तुम्हारी रिश्तेदारियां तुम्हें फायदा देंगी और ना तुम्हारी औलाद। वो तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा, और अल्लाह उसे जो तुम करते हो खूब देखने वाला है। तो हर शख्स को उस दिन अपना हिसाब देना है। कोई शख्स वहां पर पहुंचकर ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकेगा कि हमने, ये हमारे बाप या हमारे बेटे ने हमारे खातिर ये गुनाह किया था, इनको हमारी खातिर छोड़ दिया जाए। कोई शौहर ये एडमिट नहीं करेगा कि इसने इस मेरी बीवी ने मेरी खुशी के लिए अल्लाह के अहकाम नहीं माने, या बिलफर्ज उसने पर्दा मेरी खुशी की वजह से नहीं किया क्योंकि मैं उसे मना करता था, इसकी सजा मुझे दे दो। तो ऐसा नहीं होगा। कोई औलाद भी नहीं मानेगी कि हमारे पेरेंट्स ने हमारी खुशी के लिए गुनाह किए थे, किसी के कहने की वजह से नमाजें छोड़ दी, किसी की वजह से हराम को हलाल कर लिया, झूठ बोल दिया। तो फिर तो आज तो खुद भुगतना पड़ेगा। उस वक्त तो हर शख्स को अपनी पड़ी होगी, किसी को किसी की परवाह नहीं होगी, चाहे वो रिश्ते में कितना ही करीब क्यों ना हो। करीब, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं असा अल्लाह करीब है कि अल्लाह तुम्हारे और दरमियान उन लोगों के जिनसे तुम इनसे दुश्मनी रखते हो, दोस्ती पैदा कर दे। और अल्लाह बहुत कुदरत रखने वाला और बख्शने वाला है, रहम वाला है। तो मोमिनों ने अपने जो उनके रिश्तेदार थे, जो करीबी रिश्तेदार थे, उनसे भी ताल्लुक तोड़ लिया। तो अल्लाह ताला ने उनके इखलास को देख के उनकी दिलजोई की, उन्हें बेशारत दी कि अल्लाह ताला तुम्हारे और उन लोगों के दरमियान, यानी दीन की वजह से जिनसे दुश्मनी हुई है तुम्हारे रिश्तेदारों की वजह से, तो अल्लाह ताला उसको दोस्ती में बदल देगा। इंशाल्लाह उनके दिल फेर देगा, वो मुसलमान हो जाएंगे। तो तुम्हारी और उनकी वो मोहब्बत दोबारा से कायम हो जाएगी। सूरह सफ, इसमें 14 वर्सेस हैं, 244 वर्ड्स हैं, और 949 लेटर्स हैं, 2 रुकू हैं। फरमाया या यो लजीना आमनु लिमा तकुलून मा ला तफलून, ए लोगो जो ईमान लाए हो, वो तुम वो बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो। ताज्जुब है, शदीद नाराजगी का इजहार है। इसमें कई तरह के लोग शामिल हैं, कि इसमें वो भी शामिल हैं जो ऐसे कामों का दावा करते हैं, यानी ऐसी बातें बनाते हैं जो काम उन्होंने किए ही नहीं हैं, और उसकी बारे में अपनी तारीफें करते फिरते हैं कि हमने ये किया और ये किया और ये किया, जबकि उन्होंने उन कामों में से कुछ भी नहीं किया होता। और इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो किसी से कोई ऐसा वादा करते हैं जिसको उन्हें पूरा करने का उनका इरादा नहीं होता। तो उन्हें कहा जा रहा है कि तुम वो बात कहते क्यों हो जो तुम्हें करनी नहीं है या तुम करते नहीं हो।
ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفن، بلا شبہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، جیسے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں، بنیان مرصوص۔ اب تو یہ اصطلاح کافی مشہور ہے، سب کو پتہ ہوگی۔ بنیان مرصوص، ایسی عمارت، ایسی دیوار جس کے اجزاء سیسے کی طرح ملے ہوئے ہوں۔ تو اللہ کی محبت ان لوگوں کو حاصل ہے جو میدان جنگ میں اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے جان لگانے والے، مال قربان کرنے والے ہوں، صف بند کے نظم و ضبط کے ساتھ لڑتے ہوں، امیر کی اطاعت کرتے ہوں، ایک دوسرے، یعنی ایسا ان پہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ رکھتے ہوں، یکجان ہو، بالکل بنیان مرصوص میں کوئی رخنا نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ سے ہٹتی نہیں، بہت مضبوط دیوار ہوتی ہے تو ان کے قدم اکھڑنے نہیں پاتے، اس طرح مل کے وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، بلا شبہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات کی صورت میں ہے، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنا دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بتا دیا تھا کہ ان کا نام احمد ہوگا، ان کے آنے کی خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے۔ تو یہ ان کی کتاب میں، تورات میں یہ موجود ہے، احمد نام ان کا موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی طرف رہنمائی نہ کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، ایمان والے اور آگ، ایمان لانے والے اور عذاب علیم، کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے، دردناک عذاب سے بچا لے، یعنی ایمان لانے کے بعد بھی آگ مقدر ہو سکتی ہے، یعنی ایمان کا دعویٰ کرنا الگ ہے اور ایمان کے تقاضے الگ ہیں، اس پہ عمل کرنا الگ ہے، تجارت ہے، وہ ڈیل بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور نہیں تو قلم سے جہاد کرو، اپنے نفس سے جہاد کرو، زبان کے ساتھ جہاد کرو، دین کی سربلندی کے لیے دلائل سے جہاد کرو، جہادن کبیرہ ہے قرآن کی مدد سے جہاد کرنا، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں لگا دو، اپنے مال لگا دو، اور تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور جانوں کو اللہ کی راہ میں جہاد میں لگا دو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور اس کے لیے اللہ کیا بدلہ دیں گے؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، رہنے کی پاکیزہ جگہیں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو جو بھی غلطیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا۔ اللہ نے بڑے انعامات رکھے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں، اٹ موسٹ کوشش کرنے والے ہوں، قرآن کی آیات کو کنوے کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں، اللہ کے نام کو بلند کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں۔ اللہ نے ان کے لیے بڑے انعامات رکھے ہیں، معاف کر دے گا جو ان سے غلطیاں ہوئیں، اور ان کو جنت کے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، نہروں کا بہنا، پانی کا گرنا، آبشار، کیا خوبصورت ماحول ہوگا جو اللہ تعالیٰ، ہم اللہ سے دعا کر لیں اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ جنت دکھا دیجیے گا، ہمیں بھی اس میں داخل کر لیجیے گا جو اتنی خوبصورت ہے۔ سورہ جمعہ مدنی سورہ ہے، جمعہ کا مطلب جمعہ دا فرائیڈے، 11 ورسز ہیں، 194 ورڈز ہیں، 754 اس کے لیٹرز ہیں، 2 رکوع ہیں۔ تسبیح کے ذکر سے شروع ہوتی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کا پاک ہونا بیان کرتی ہیں ساری چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ الملک القدوس العزیز الحکیم، اللہ بادشاہ ہے، بہت پاک ہے، سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، کائنات کی ہر چیز اپنے رب کو پہچانتی ہے، اس کی صفات کا اقرار کرتی ہے، کنٹینیوسلی اعلان کرتی رہتی ہے کہ وہ ہر کمزوری سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ صرف
इंसान वो मखलूक है जो जिक्र करना भूल जाती है, ये जानते हुए भी कि ये कितना अहम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हारी जबान जिक्र इलाही से हमेशा तर रहनी चाहिए। अल्लाह हमें तौफीक दे दे कि हमारी जबानें हर वक्त उनके ऊपर अल्लाह का जिक्र रहे। और जो अल्लाह का जिक्र करता है उसका अपना फायदा है, उसी इसी जिक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है, इसी में अल्लाह ताला ने दिलों का इत्मीनान रखा है। वही है जिसने अनपढ़ों में से एक रसूल इन्हीं में भेजा, यानी नबी उम्मी थे हमारे नबी, और जो इनके सामने उसकी आयत में से पढ़कर सुनाता है और इन्हें पाक करता है और इनको किताब और हिकमत की तालीम देता है, और बेशक ये लोग इससे पहले खुली गुमराही में थे। तो चार चीज़ों के ज़रिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ह्यूमन रिसोर्स तैयार किया थे अपने पूरे, कि यतलु अलैहिम आयात ही, अल्लाह की आयत उनको पढ़ के सुनाते थे, व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करते थे, उनको निखारते थे, बुराइयां और ऐब निकालते थे। ये आयत जो हैं ये तज़किया करती हैं। जब इंसान सुनता है, अपने ऊपर इनका इम्प्लीमेंट करता है, तो फिर इंसान से उसकी ऐब दूर कर दिए जाते हैं, बुराइयां गुनाह दूर कर दिए जाते हैं। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब और सुन्नत की तालीम, कुरान की तालीम और हिकमत की तालीम, और फिर पहले खुद हासिल करना और फिर उसको आगे पहुंचाना, दूसरों को इसका मजा चखाना, कुरान को का उसका इल्म हासिल करना, उसको समझना, उस पर गौर व फिक्र करना। तो अल्लाह ताला इसकी बेहतरीन जजा देंगे, अल्लाह ताला निखार देंगे इसको। और इसी के सिलसिले में हम जो है वो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद कोर्स को नया शुरू करेंगे, जिसमें तजवीद भी होगी, ट्रांसलेशन भी होगी, इंशाल्लाह गौर व फिक्र भी करेंगे। तो आपके ग्रुप्स पे उसकी डिटेल भेज दी जाएगी। फरमाया, जुम्मे के दिन की बात की जा रही है, या यो लजीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा नूदिया लिस्सलाते, जब तुम्हें नमाज के लिए बुलाया जाए, जुम्मे के दिन यौमुल जुमा, जुम्मे के दिन जब अजान दी जाए, जब तुम्हें अल्लाह के जिक्र की तरफ बुलाया जाए, तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लब को और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम जानते हो, अल्लाह के जिक्र से मुराद खुतबा है। जोहर की 4 रकात होती हैं। फर्ज तो नमाज जुम्मा में 4 नहीं पढ़ी जाती, बल्कि 2 रकात पढ़ी जाती हैं। 2 रकात का कायम मुकाम जो है वो खुतबा होता है। खुतबा भी नमाज का हिस्सा है। तो खुतबे की अजान से लेके जब तक जुम्मे की नमाज मुकम्मल ना हो जाए, उसके दरमियान में तमाम दुनियावी कारोबार जो हैं वो थोड़ी देर के लिए हराम हो जाता है। और जुम्मा जो है वो गुनाहों से माफ़ी का दिन होता है। जो जो भी उसमें अल्लाह की तस्बीह करे, अपनी अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगे। हदीस में आता है 5 नमाजें एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक, रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक अपने दरमियान होने वाले गुनाहों का कफ़ारा बन जाती हैं, कि अगर उनमें गुनाह कबीरा ना हो। और जुम्मे का दिन तमाम दिनों से अफजल है। और अल्लाह ताला ने बताया, अल्लाह के रसूल ने हमें बताया कि बेहतरीन दिन है जुम्मा, जिस पे सूरज तुलू होता है। उसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, उसी दिन वो ज़मीन पर उतारे गए, और उसी दिन उनकी तौबा कबूल हुई और उनकी उसी दिन वफ़ात हुई। तो अल्लाह ताला हमें जुम्मे के दिन से भी फ़ायदा उठाने वाला बना दे, और बाकी दिनों से भी अल्लाह ताला हमें उनमें से कर दे जो जो इन दिनों से फ़ायदा उठाते हैं, जो ज़िंदगी की इस मोहलत से फ़ायदा उठाते हैं। तो हम अल्लाह ताला से दुआ के साथ एंड करते हैं। हम कसरत से दुआ करें कि अल्लाह ताला कभी भी ऐसे हालात ना हो, कभी भी हम पर ऐसा वक्त ना आए कि हम किसी तरह से भी तेरी याद से, तेरे जिक्र से गाफिल हो जाएं। कोई खुशी ऐसी ना हो जो तेरी याद भुला दे। कोई गम ऐसा ना हो जिसमें तेरा जिक्र जबान से ना निकले। ए हमारे मालिक, जब जब हम भूल जाएं तो हमें याद दिला दीजिएगा। हमको गुमराही के गड्ढे में गिरने से बचा लीजिएगा या अल्लाह। या अल्लाह, हमें दुनिया में भी साबिकून अव्वलून में से कर दें, हमें नेकियों में सबकत ले जाने वाला बना दें, और आखिरत में भी हमें साबिकून के गिरोह में से कर दीजिएगा। हमारे दिल में वो शौक, वो तलब, वो मोहब्बत पैदा कर दें कि अल्लाह आपकी रज़ा हमारी ज़िंदगी का मकसद बन जाए।
یا اللہ ہمارے دلوں کو ان آیات سے پگھلا دیجئے۔ یا اللہ ہمیں اپنی پسند کا بنا لیجئے، ہماری زندگیوں کو بدل دیجئے، ہمیں آپ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیجئے، ہمیں اپنے فرما برداروں میں شامل کر لیجئے، اپنا عبد بنا لیجئے، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں سے نواز دیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔